السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ کوئی اصغر صاحب ہیں؟ یہ وہ والے شاید اصغر صاحب نہیں جو پہلے ہمارے سے بات چیت کرتے رہتے ہیں، ان کے آواز سے محسوس ہوتا ہے یہ کوئی اور اصغر صاحب ہیں، شاید وہ دائیوں لوگوں کے ساتھ تھے وہ اصغر صاحب، اور یہ بھی شاید انہی کے ساتھ ہوں۔ دیکھیے، کسی صحابی نے نبی علیہ السلام سے یہ سوال نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ علی مدد کہنا شرک ہے یا کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ بھی معاملہ ہوگا اس دور میں۔ اور ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ایک مناسب وقت رکھا ہوا ہے، ہر دور کے لوگوں کے لیے اللہ نے ایک خاص آزمائش رکھی ہے جو اس دور کے لوگوں کے لیے۔ جب یوسف علیہ السلام ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے نا، یا اس سے پہلے یعقوب علیہ السلام سے پہلے، اللہ کا ایک منصوبہ تھا کہ کس طرح یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہوگی، پھر یوسف علیہ السلام کو نبی بنایا جائے گا، پھر کس طریقے سے یوسف علیہ السلام خواب دیکھیں گے، یعقوب علیہ السلام اس کی تعبیر بتائیں گے۔ اس وقت اللہ کو پتا تھا کہ محمد حنیف کیا گل کھلائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں سیٹنگ کر کے رکھی ہیں۔ تو صحابہ تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ، اسی وجہ سے قرآن کی جو معمولی سا فہم رکھتا ہے یا اس کی روانی سے واقف ہے، اس عربی ادب اور اس انداز سے واقف ہے اور انبیاء کی دعوت، وہ پوری طرح وہ سجدہ اللہ کو مانے گا۔ اور ایک عالم دین کا کام ہوتا ہے کہ جب کفر و شرک پھیلا ہوا تو اس کے اوپر چوٹ مارنا اور پھر اس کے مقابلے میں حق عقیدہ بیان کرنا، یہ عالم دین کا کام ہوتا ہے۔ باقی جس طریقے سے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا ہے بالکل قرآن کے مطابق بیان کیا ہے، چونکہ کفر و شرک پھیلا ہوا ہے پہلے سے، کوئی محمد حنیف نے تھوڑے شروع کیا اس کو، یعنی اس سے پہلے ڈاکٹر اسرار، طاہر القادری، مودودی اور یہ سارے کے سارے جتنے گزرے ہیں، ابن کثیر اور یہ سارے صوفی، سارے یوسف علیہ السلام کو سجدہ مان رہے ہیں۔ تو ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، جس طرح عبد القادر جیلانی کو غوث مانا جا رہا ہے، گیارہویاں ہو رہی ہیں، شاہ ولی اللہ کے خاندان کو بڑا نیک سمجھا جا رہا ہے، بڑی دین کی خدمت کی جائے، یہ سارے یہی لوگ سمجھ رہے ہیں۔ لیکن جب ایک چیز سامنے آئی ہے اور اللہ نے ایک بندے کو توفیق دی کہ دیکھو یہ چیز قرآن میں تو یہ ہے، قرآن تو یہ بیان کرتا ہے، تو قرآن کا عقیدہ سامنے لایا گیا، اور قرآن کے اندر جو انہوں نے تحریف کی، حدیث کو مروڑ توڑ کے جو ان لوگوں نے یہ جو عقیدے بنائے، چاہے وحدت الوجود کے ہوں، وحدت الشہود کے ہوں، تو جب ایک عالم دین جس کو اللہ نے سمجھ دی ہے دین کی، جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھولا، وہ تو حیران ہو جائے گا یہ معاملہ کس طرح ہے۔ یعنی وہ تھوڑا سا بھی فہم رکھنے والا ایک بندہ ہوگا، جیسا ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بھی 14 سال کی عمر کا تھا جب میں نے اعمال قرآنی پڑھی، اور اشرف علی تھانوی کا وہ جو تعویذ وہ جو تھا کہ اگر کسی دشمن سے لینی ہے، انتقام لینا ہے، تو اس کے بعد ایک ہندو، ایک پارسی اور ایک پتہ نہیں فلاں کی قبر کی مٹی لو، اور اس کے بعد پتہ نہیں سندوس اور سمدوس کی دھونی دو، یہ پتہ نہیں کیا کرو، اور پھر اس میں سے چٹکی اٹھا کے اس کے گھر پھینکو، پھر تماشا دیکھو۔ لیکن احتیاط یہ ہے کہ اتنا ہی پھینکو جتنا انتقام لینا ہے۔ تو اس وقت ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جب اس کو پڑھا تو میں نے کہا اگر یہ دین ہے تو پھر اس کے بعد جو امت کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بالکل صحیح ہو رہا ہے۔ تو کھٹکتی ہے چیز۔ اس کے علاوہ ایک اہل حدیث نے بتایا، جو ہمارا جب ساتھی بنا، کہ اس نے کہا جب میں اہل حدیثوں کو چھوڑ کے میں ایمان کی طرف آیا تو میں اپنے علماء کے پاس گیا اور ان کو کہا کہ یہ بڑے بڑے علماء کی جو کتابیں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو حوالے دے رہے ہیں، عبد القادر جیلانی، محی الدین چشتی، علی اجویری، مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ، محدث دہلوی، یہ سب جتنی چیزیں ڈاکٹر عثمانی ان کے اوپر ایلیگیشن لگا رہے ہیں، کیا یہ کتابیں تم لوگوں نے نہیں پڑھی ہوئی تھی؟ تم بھی تو عالم دین ہو۔ تو پتہ ہے انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا بالکل پڑھی تھی۔ تو ان کا یہ واقعات نہیں پڑھے تھے؟ ان کا یہ واقعات بھی پڑھے تھے۔ تو پوچھا کھٹکی نہیں؟ انہوں نے کہا کھٹکی بھی تھی، یہ کھٹکے تھے واقعات۔ تو پھر اس کے بعد کیوں نہیں جی آپ نے وہ آواز اٹھائی؟ انہوں نے کہا چلنے دو۔ کون پورا ایک سسٹم چل رہا ہے، اس کے ساتھ ٹکر لینا کوئی آسان کام ہے؟ ہاں، وہ ٹکر لے گا جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی۔ اللہ کی محبت جب ہوگی اور اللہ کی بات کو پیچھے کر کے جو اپنی باتیں چلا رہے ہیں، تو اللہ کا بندہ تو ظاہری بات ہے اللہ کا کھانے والا، یہ تو جواب دہی کے احساس ہے کہ کل مالک کے سامنے جا کے میں کیا جواب دوں گا۔ آج تو دنیا والے یعنی جس طریقے سے چل رہے ہیں، ان کے اوپر اگر میں نے انگلی نہ اٹھائی، ان کو سمجھانے کی کوشش نہ کی، ان کے باطل عقائد کا رد نہ کیا، تو کل اللہ کے ہاں کیا بنے گا؟ اور وہ جو ایک خط لکھا کسی نے دیوبندی نے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو،
اور بصائر و عبر کے نام سے وہ مضمون جو شائع ہوا تھا ان دیوبندیوں کے رسالے میں، اور یوسف نوروی نے اپنے والد اور سارے ایسے ایسے واقعات بیان کیے کہ عقل حیران ہے، تو کسی آدمی نے وہ والا خط ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھیج دیا کہ آپ بھی گویا ان کے شاگرد ہیں، میں نے سنا ہے کہ آپ نے انہی کے مدرسے سے سند لی ہے، تو یہ مضمون یہ کیا کہہ رہا ہے یوسف نوروی کے والد کے بارے میں، اور ساتھ ہی قرآن کی وہ آیت پیش کی کہ دیکھو اگر کسی قسم کی مدانیت یا لچک دکھائی آپ نے تو کل اللہ کے ہاں جو کہ آپ کا انجام ہوگا وہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اس پر شکریہ ادا کیا کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تم نے یہ آیت پیش کر کے مجھے احساس دلایا ہے کہ اگر میں نے ذرہ برابر کسی کی طرفداری کی اور قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ نہ کیا تو اللہ کے اس کا کیا انجام نکلے گا۔ اس پر شکریہ ادا کیا ڈاکٹر صاحب نے۔ تو یہ اس طریقے سے معاملات ہوئے ہیں، اس طریقے سے ان لوگوں کی جو ہے نا وہ پوزیشن واضح کی گئی ہے، یعنی قرآن اور حدیث تو اپنی جگہ قائم ہے، اس کے اوپر جو دھول ڈال دی تھی ان لوگوں نے یہ ڈاکٹر صاحب نے اتاری ہے۔ باقی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیٹھو مل بیٹھو سب کو بٹھایا ہے، 7 سال 8 ہو گئے ہیں، ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں، صرف ہمارا جو گروپ ہے، باقی کسی پلیٹ فارم سے کوئی ذرا کوشش بھی آپ دکھا دیں کہ کسی نے کچھ خواہش کا اظہار کیا ہو، کسی نے ادھر ادھر فون کیے ہوں بھائیو آؤ بیٹھو، کسی کے پاس کوئی گیا ہو، سب اپنی اپنی ڈگڈگی بجا رہے ہیں اور بلکہ رکاوٹیں بن رہے ہیں۔ ان کو پریشانی ہے کہ اگر اکٹھے ہو گئے یہ ہو گئے تو ان کی جو یہ اپنی جو منمانیاں ہیں نا وہ پھر نہیں چلنے دیں گے یہ بندے۔ تو اصل میں یہ پرابلم ہوئی ہے اصغر صاحب۔ باقی آپ کا یہ کہنا کہ اس پر فتوے نہیں بنتے ہیں، تو جو کفر و شرک اختیار کر چکے ہیں اس پر فتویٰ کیوں نہیں بنتا ہے؟ فتویٰ بنتا ہے، جنہوں نے غلط تشریح کی ہے تو پھر محمود الحسن کی بھی بات دیکھیے سامنے آئی ہے، اس پر بھی فتویٰ بنتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو پکارنا یا اللہ ہی کو پکارنا، بس اسی طرح چلنے دیتے، بس دونوں تشریح مان لیتے، نہیں فتویٰ لگتا ہے، جو نہیں عالم دین لگائے گا وہ مجرم ٹھہرے گا اللہ کے یہاں۔ اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ کہا جا سکتا ہے، تو وہ کسی صحابی نے تھوڑے کبھی پوچھا تھا اس دور کے اندر کیا اللہ کے رسول ہم اگر اللہ کے بندوں کو آپ کا بندہ کہہ دیا جائے، کیونکہ اس دور میں تو یہ چیز تصور بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ تو اسی طریقے سے یہ معاملہ ہوا ہے، یہ محمد حنیف کی طرف سے پہل ہوئی ہے، انہوں نے یہ وہ باطل عقیدہ اپنایا ہے، خود اس کو عقیدہ بنایا ہے، اور پھر ڈنڈے کے زور سے جب جماعت میں نافذ کرنے کی کوشش کی اس وقت ہم نے کہا بھی نہیں یہ آپ کی بات نہیں چلے گی، آپ کی بات نہیں مانے گی، معروف کے اندر آپ کی اطاعت ہے، اور آپ کو شرک آپ سکھائیں گے تو پھر ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ معاملہ ہوا ہے، اصل میں اس نے راستہ بدری کیا ہے، ہم تو اسی عقیدے کے اوپر کھڑے ہیں، ہمیں اطمینان ہے، کوئی ایک بھی نہ مانے، کوئی ایک بھی ایمان عقیدے کی طرف اگر نہیں آئے گا تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، جہنم کے اندر یہ جائیں گے جہاں خربوں اربوں جا چکے ہیں، وہاں یہ چلے جائیں گے تو کیا وہ جہنم کوئی پریشان ہو جائے گی؟ ایسا نہیں ہے، وہ تو بار بار کہے گی حل من مزید حل من مزید، کوئی اور بدماش بھی ہے، کوئی اور بھی ہے سجدہ تعظیمی والا، کوئی اور بھی ہے یا علی مدد والا، کوئی اور بھی ہے واسطے وسیلے والا، جمہوریت والا، پیری بریدی والا، صوفی ہے کوئی اور بدماش، اس طریقے سے پکار پکار کر کہے گی اور سب کو اس کے اندر گٹھا ڈالا جائے گا، کیونکہ یہ طے ہے بات، جس کی موت آئی شرک کے اوپر، نبی علیہ السلام نے فرمایا یشرک باللہ شیء دخل النار، وہ مات یشرک باللہ شیء دخل النار، جس کی موت آئی اور ذرا برابر اس نے شرک کیا وہ آگ کے اندر گویا چلا گیا، اغرقوا فادخلوا نارا، وہ پہلی جو مشرقوں میں ادھر پانی کے اندر ڈبکیاں کھا کے مرے، ادھر آگ کے اندر چلے گئے۔ تو ان سب کے ساتھ یہی ہونے والا ہے، سب کے ساتھ یہی ہونے والا ہے، اللہ یہ کہ کوئی توبہ کر لے، جو زندہ ہے وہ توبہ کرے، اس کی تلافی ہو جائے گی، اعلان کر دے، اور جو مر چکے ہیں اب قیامت تک کے لیے کوئی تلافی کا موقع نہیں ہے، گئے مارے گئے ہیں، اور ان کے لیے آپ اللہ سے اتنی بات بھی نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ ان کو معاف کر دے، رحمۃ اللہ علیہ، اب وہ نہیں رہے ہیں، ان کی کتابوں سے ثابت ہے، یا تو ثابت کرو کہ ان کی کتابیں نہیں ہیں، انہوں نے لکھی تفسیریں لکھی ہیں، قرآن کو جھٹلا جھٹلا کے قرآن کو پیچھے کر کے اپنی بات آگے بنائی، اپنے پیر اور اپنے امیر کی بات کو آگے کرائیں گے تو مومنوں کے دل پر چوٹ نہیں پڑے گی، وہ انتقام نہیں لیں گے، اور اگر نہیں لیں گے تو پھر اللہ کے ان کا کیا بنے گا؟ یہ ساری چیزیں سوچ لیجیے آپ۔ مجھے حیرانگی ہو رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں بھائی فتویٰ نہیں بنتا ہے، دونوں طرف سے فتویٰ نہیں بنتا ہے، دونوں طرف سے فتویٰ بنتا ہے، اور دونوں طرف سے فتویٰ لگایا ہے، محمد حنیف نے فتویٰ لگایا اس کے اوپر کہ جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہیں مانتا ہے وہ کتاب اللہ کا انکاری ہے، تو اس سے ناواقف ہے، ایمان سے خالی ہے، یہ اس نے آغاز کیا ہے، اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تو اس سے پہلے فتویٰ لگا کے گئے تھے کہ جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ مانتا ہے وہ ایمان سے خالی ہے، اس کا ایمان صحیح نہیں ہے، یہ معاملہ ہے۔